بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. اس سے قبل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت سیدنا ام الفضل جو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی زوجہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ محترمہ ہیں. انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں آیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں آیا ہے. یہ سنتے ہی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری چچی آپ نے بہت پیارا خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لڑکا عطا فرمائے گا, ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کے بعد وہ تمہاری گود میں آئے گا, تم اس کو دودھ پلاؤ گی. تو خواب کیا اور اس کی تعبیر کس طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو پھر سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی گود میں لیا, ان کو دودھ بھی پلایا. تو یہ پھر اس خواب کی تعبیر تھی جو انہوں نے اس خواب کو دیکھا تھا. مشہور روایات کے مطابق سن 3 ہجری یعنی ہجرت کا جب تیسرا سال ہے, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, تیسرا سال ہے. تو اس سال 15 رمضان مبارک کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. آپ کا نام حسن رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو محمد ہیں اور القاب کے اندر تقی ہیں, سید ہیں, سبط رسول اللہ اور سبط اکبر, اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول بھی کہا جاتا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو اس اعتبار سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہیں تھا. یعنی جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دیکھتے تھے اور بعد میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ عکس ان کے چہرے کے اندر نظر آ رہا ہے. تو یہ شان ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور بعض کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے تھے کیونکہ کافروں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ ہم نے کوئی جادو کروا دیا, کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ اب ان کے گھر میں یا ان سے جو متعلقین صحابہ ہیں ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوگی. اور جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ تولد ہوئے, پیدا ہوئے, تو آپ اندازہ لگائیں نا ان کی بات غلط ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آیا اور پھر اولاد بھی کہاں ہوئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے گھر میں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوشی کا اظہار فرمایا. ابھی دیکھیے نا کہ جس کے یہاں بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو, تو جب بیٹا ہوتے تو پھر خوشی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے نا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شہزادے پہلے انتقال کر چکے ہیں اور اب کوئی سمجھیے کہ بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے. تو جب بیٹی کے گھر بیٹا ہوا تو ایک تو نانا بننے کی الگ خوشی ہوتی ہے, تو ایک تو یہ معاملہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کفار کا جو طعنہ تھا وہ ختم ہوا. تو یوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا. اور ایک اور روایت دیکھیے ذرا,
حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا پھپھی کے اعتبار سے تعلق ہے، پھپھی دار بھائی حضور کے، ان کے صاحبزادے عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر خود کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ بچوں میں محبت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہونے کی حیثیت سے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے فرزند کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی ایسا، یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے دل مائل ہو جائے ایک دم سے، اور دل چاہے بچے کو پیار کر لو، اٹھا لو گود کے اندر، تو ایسا کشش والا آپ کا چہرہ تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ کو کبھی آغوش شفقت یعنی گود میں اٹھا لیتے تھے، کبھی کندھوں پہ سوار کر لیتے تھے، اور آپ کو دیکھنے پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی تشریف لاتے تھے۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر آپ کے پاس رہا کرتے تھے۔ یعنی نانا کی جو شفقت و پیار ہے، اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تو یوں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت امام ترمذی نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہو گئے تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی پیاری ہے، حضور کے کندھوں پر سوار ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب دیا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، سواری اچھی ہے، یہ تو دیکھو سوار کیسا ہے۔ یعنی ہر ایک تھوڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر بیٹھ جائے گا، جب وہ سواری بنایا ہے نواسے نے تو پھر نانا کی شان کیا ہے، تو پھر نانا ہے تو پھر سواری کی شان کیا ہے۔ ہر ایک تو کاندھے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں آ سکتا نا، تو یوں سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، یعنی اب سخی بھی بہت زیادہ، سخاوت بہت کیا کرتے تھے، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ حسن کے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلام نازل فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں جب سیدنا امام حسن کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات تشریف لائے، مجھے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے، پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، ہمارا بچہ کہاں ہے، اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ حضور کام کے لیے مصروف تھے، واپس ہے، بچے کو لے کر آؤ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے پیارا اور محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو یا اللہ تو اسے بھی اپنا پیارا بنا لے۔ تو دیکھیے کہ ان کی محبت کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے بیان فرمایا۔ ایک تابعی بزرگ ہیں سیدنا ابو سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید مقبری، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائے، ہمیں سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سلام کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مصروف تھے۔ ہم نے عرض کیا اے ابو ہریرہ امام حسن بن علی تشریف لائیں، انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ فوراً متوجہ ہوئے اور کہا وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر سلام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی جو حدیث روایت کرنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہ مخاطب کر رہے ہیں وعلیک السلام یا سیدی، عزت و مرتبہ عمر سے نہیں آتا، علم سے آتا ہے اور نسبتوں کی وجہ سے آتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی عمر میں چھوٹا ہو مگر علم میں بہت زیادہ ہو، نسب میں بہت زیادہ ہو، افضلیت میں بہت زیادہ ہو. تو یہ عمر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کس چیز کا معاملہ ہوتا ہے؟ بولیے، علم کا معاملہ ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جب بھی چھوٹے تھے، جب بھی نبی پاک علیہ السلام سجدہ فرماتے تو وہ آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے اور گردن پہ بیٹھ جاتے. آپ انہیں شفقت سے اٹھاتے، ایک طرف رکھتے، پھر نماز آپ نے مکمل فرمائی تو صحابہ کرام سے عرض کیا، صحابہ کرام یا رسول اللہ، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، آپ کسی اور سے تو اس طرح کا محبت کا برتاؤ اور ایسا سلوک نہیں فرماتے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا، یاد رکھو یہ دنیا میں میرا پھول ہے. جو سونگتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا پھول ہے، اور پھول اس اعتبار سے سمجھ لیے نا، پھول کو بندہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا. دوسری روایت کے اندر یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ممبر پر ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں برابر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے اور توجہ فرماتے اور ارشاد فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. اور بخاری شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عن قریب تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے بیٹے کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرما دے گا. یعنی مصلح امت اگر کہا جائے، صلح کروانے کا معاملہ کہا جائے، تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی کردار اس اعتبار سے عطا کیا کہ جب مسلمانوں کی طرف سے دونوں فوجیں آمنے سامنے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں تشریف لائے اور آپ نے دونوں میں صلح کروا دی، تو میرے آقا علیہ السلام کی یہ بشارت وہاں پر جا کر پوری ہو جاتی ہے. 6 مہینے آپ خلیفہ رہے اور اس کے بعد چند شرائط کے ساتھ آپ نے امور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیے، اور یوں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت بدگمانی تھی یا جنگ تھی، جو بھی معاملہ تھا، آپ نے اس پر پانی ڈالا اور جو نفرت کا معاملہ تھا اس کو ختم کر کے دونوں کو ملا دیا، محبتوں کا معاملہ فرما دیا، اور آپ نے اپنے خلافت کا معاملہ تھا وہ چھوڑ دیا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلافت دے دی. یعنی جو ملوکیت کا معاملہ تھا، خلافت تو 30 سال میں ختم ہو گئی، لیکن ان کے سر پر سارا معاملہ کر دیا. تو اب دیکھیے نا کہ آج لوگ اس کو بڑا موضوع بحث بناتے ہیں. امام حسن نے تو کوئی صلح نہیں کی، اگر کی تھی تو وہ ختم ہو گئی، کل عدم ہو گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کبھی یہ کہا کہ صلح کل عدم ہو گئی؟ آپ کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف ہے، انہوں نے کہا کہ صلح ختم ہو گئی ہماری. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پہلے صلح ہوگی پھر لوگ ختم کر دیں گے اس کو. کوئی ایسا کہا؟ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح پر آمادہ ہیں اور صلح کر رہے ہیں، شرائط کو قبول کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، اور وہ صلح ایسی ہے کہ قیامت تک کی وہ صلح ہے، تو آپ کو یہ حق کیسے دیجیے کہ بیچ میں آ کر آپ لوگوں کو لڑنا شروع کر دیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں. حضرت امیر معاویہ بولیے. جب ایک فضیلت کی بات آئے گی تو حضرت علی کا جو مقام ہے وہ بلند و بالا ہے. امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا مقام بلند و بالا ہے. ان کا مقام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور افضلیت فضیلت میں کوئی برابری نہیں ہے. علی علی ہیں، امام حسن بلند مقام پر، امام حسین بلند مقام پر، اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے نسب کا بھی ان کا تعلق ہے، نسب رسول کے آگے وارثین بھی یہی لوگ ہیں، تو وہ ایک بلند مقام ہے ان کا. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عمومی عوامی مزاج کے اعتبار سے. لوگ جب ہم بات کرتے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو حضرت علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا آپ نے، بتاؤ افضل کون ہے؟ ہم نے کہا تو بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ بولیے ہے ہی نہیں. حضرت علی بھی حضرت امیر معاویہ کے امام ہیں، حضرت امام حسن بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے امام ہیں، امام حسین بھی ان کے امام ہیں، تو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے نا اس بات کا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تو کیا ان کی فضیلت کو چھوڑ دیا جائے گا ایک دم؟ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
اور میں ایک بات اور عرض کروں، جب یہ صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ زبردستی صلح کی تھی، پریشر میں ڈال دیا تھا، دباؤ میں ڈال کے صلح کروا لی۔ میں نے کہا اگر آل رسول ہی دب گئے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کے کھڑے ہو جائیں یزید کے خلاف، اپنی جان دے دیں؟ کہا نہیں، سرداد نداد دست سے یزید حقا کی بنا الہ الا حسین، کلمہ تو ہے ہی نہیں کہ ہاتھ میں، کلمہ تو بچے ہی نہیں کی وجہ سے، اگر وہی دب جائیں اور صلح کر لیں اس اعتبار سے کہ پریشر میں آ گئے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پریشر میں کیوں نہیں آئے تھے؟ ایسا نہیں تھا معاملہ۔ ان کے لیے تخت و تاج کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا معاملات ہیں یہ سارے کے سارے، سبحان اللہ۔ ان کے پاس خلافت ہونا، یہ خلافت کے لیے فضیلت کی بات ان کے لیے تھوڑی ہے، ان کے مقام تو خلافتوں سے یا ان عہدوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے نا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کریڈٹ پر جہاں ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، وہاں پر یہ کریڈٹ قیامت تک ان کا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروا دی تھی، جھگڑا ختم کر دیا، فساد کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں صلح کر لیں، ختم کریں ساری باتوں کو۔ تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ خود ایک قدم باوجود طاقت کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا، خلیفہ تو آپ تھے۔ اسی لیے خلافت کی جو بات کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں عموماً یہ 4 افراد کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ سے عمر فاروق اعظم، تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی، چوتھے حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ ان 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، انہی کی خلافت کا تسلسل 6 ماہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں جو ہمارے خلفاء ہیں وہ 5 ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ کی خلافت، اس کو حضرت علی کی خلافت کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک خلیفہ نے اپنی خلافت کو قربان کر دیا، کتنے بڑے فائدے کے لیے کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے، ورنہ جھگڑا چلتا رہتا، لڑائی چلتی رہتی اور معاملات ہوتے رہتے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی جو ہے نا، یہ قیامت تک لکھی جاتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی، بیان کی جاتی رہے گی، کیونکہ ایثار آپ نے کیا بہت بڑا، اور آپ نے ایثار کر کے یہ بتا دیا کہ اہل بیت کے لیے تخت و تاج کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تخت و تاج لوگوں کے سروں پہ حکومت کرنے والے، اہل بیت تو دلوں پہ حکومت کرنے والے۔ تو اس لیے ہم ڈنکے چوٹ پہ کہتے ہیں نا، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے۔ کیوں کہتے ہیں بات ہم؟ کیونکہ یہ شان ہے ان کی کہ ہم ان سے عشق و محبت کا اظہار کریں۔ تو یوں دیکھیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور خطبہ کیا تھا دیکھیے ذرا، عمر خلافت جب ان کے سپرد فرمائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے خطاب کر ارشاد فرمایا، لوگوں بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی کی اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا، انہیں خوب ستھرا کر دیا۔ یہ کلمات آپ نے بار بار دہرائے حتیٰ کہ مجلس میں ہر شخص رونے لگا اور رونے والوں کی آواز دور تک جانے لگی۔ یعنی آپ نے یہ بات جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد کہہ دیا کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور ہیں، فرمایا ہم نبی کے اہل بیت ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد رکھو، پہچان لو ہمیں، ہم ہی وہی ہیں۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا تو کہا جاتا ہے کہ بعض ناواقف لوگوں نے آپ کو ایک تانا دیا، ہوتے نا بیچ کے اندر کہ صلح ہو جائے تو صلح کیوں ہو گئی، کوئی خبر نکالو بیچ سے، کوئی آپس میں جھگڑا کراؤ، تو لوگوں نے کہا یا عار المؤمنین، اے مسلمانوں کے لیے شرم اور عار کا باعث بننے والے شخص، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس طرح ایک نے تانا مارا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کام کیا ہے نا یہ عار نار سے زیادہ بہتر ہے۔ نہیں سمجھے جملہ؟ عار کا معنی ہوتا ہے یعنی آپ بہت زیادہ یہ بولیں گے نا کہ مطلب آپ نے مسلمانوں کو شرمندہ کر دی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے صلح کر لی، اس پر ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے۔ کہا یہ عار اس نار سے بہتر ہے جو جلانے والی ہے۔ نار کا مطلب آگ۔ کہا کہ کیا جھگڑا چلتا رہے مسلمانوں کے اندر، نفرتیں چلتی رہے؟ نہ، ہم نے تو سارا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے طلبگار ہیں، آپ پھر خلافت کے طلبگار ہیں، لوگوں میں چہمگوئیں ہو رہی ہیں
لوگ ہوتے ہیں نا بیچ کے لوگ جو اس طرح کی باتیں خبریں نکال رہے ہوتے ہیں، نواز شریف کو اب یہ ہو گیا، شہباز شریف نے یہ فیصلہ کر دیا، خان صاحب کا یہ کرنا ہے، زرداری صاحب کا یہ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، تو یہ لوگ آپس میں چوچے لڑانے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ دوبارہ خلافت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے، یعنی وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے مجھ سے بیعت کر چکے تھے، اس زمانے میں چاہتا تو ان کو لڑوا دیتا، لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے خلافت کو چھوڑا، امت مصطفیٰ کا خون نہیں بہنے دیا، اب میں دوبارہ خلافت حاصل نہیں کروں گا۔ یہ قربانی ہے نا کتنی بڑی۔ آج تو لوگ عہدے منصب کے لیے کیا کیا الزامات نہیں لگاتے ایک دوسرے پر، کیا کیا باتیں نہیں کرتے، لیکن آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جھگڑے سے بچایا اور امت کے اندر صلح کروا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم سن کے گفتگو کو مکمل کریں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور کے کندھے پر موجود ہیں، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کریں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی اس سے محبت فرما۔ آپ کی شان یہ ہے کہ علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حج کے موقع پہ پیدل مدینے سے مکے جایا کرتے تھے، مدینے سے مکہ آپ پیدل جایا کرتے تھے، اور آپ نے کہا جاتا ہے 45 یا اس سے زیادہ حج کیے۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ آپ نے کس کس انداز سے معاملہ کیا۔ اب ایک حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جس میں اہل بیت کو یا سادات کرام کو صدقہ دینے کی جو ممانعت والی حدیث مبارکہ ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سادات کرام کو زکوٰۃ صدقات واجبہ نہیں دیے جائیں گے۔ اس پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسیح میں تشریف فرما ہیں، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آپ نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال دی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے منہ سے اس کھجور کو نکالا اور دوبارہ ڈال دیا، تو کسی نے عرض کیا کہ بچہ ہے، ایک کھجور کھا لی تو کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادات کرام کے لیے اس چیز کو منع فرما دیا کہ وہ زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ قبول نہیں کریں گے، صدقات واجبہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یوں کہا جاتا ہے، اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ سخی بہت زیادہ، تقوی بہت زیادہ آپ میں، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے 10,000 درہم عطا فرما دیے۔ 10,000 درہم، 10,000 درہم سمجھتے ہیں 10,000 سونے کے سکے اس دور کے اعتبار سے۔ تو یوں آپ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ سید الاسقیاء ہیں، یعنی امت کے اندر جو سقی ہیں ان کے سردار ہیں، اور 2 بار اپنے پورے گھر کا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں آپ نے خیرات کر دیا۔ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ رمضان بھی ہے، ہم بھی قرآن کی تلاوت سے محبت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زوجہ کے پاس یہ سورہ کہف تھی، یعنی وہ سورہ کہف آپ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی، آپ جس گھر بھی تشریف لاتے روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے، روزانہ رات کو۔ اور آپ کے معاملات کیا تھے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد میں رہتے، پھر لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرتے، پھر نماز اشراق سے چاشت ادا کرنے کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے، اور پھر عصر کے وقت آپ دوبارہ مسجد تشریف لاتے تھے۔ کہا جاتا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ حاضر ہوئے زیارت کے لیے، اور 45 حج آپ نے فرمائے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ان شخصیات سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پاک پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار، اللہ تعالیٰ ہماری کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول